تم میرے ساتھ چلو گریفن، یہاں وہ لڑکی کی بھٹکتی روح تمہیں دوبارہ پریشان کرے گی، ولیم نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں جانا مجھے کہیں بھی ولیم، اپنے وجود کی حقیقت تلاش کرنی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے رونما ہونے والی ہر چیز وابستہ میری ذات سے ہے۔ یہ بنگلہ بھی جیسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہیں جانا مجھے کہیں، وہ جنونی انداز میں کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ولیم نے مایوسی سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ جو بات کہہ دے وہ اٹل ہے، لہٰذا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے برونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ گریفن نے خود کو کمرے میں بند کیا اور سوچوں کے بھنور میں کھو گیا۔ اسے یاد کرنے سے بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ جس رات اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر خون کہاں سے آیا تھا؟ وہ اتنا گھبرایا ہوا کیوں تھا؟ یہ سب سوچ کر اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اچانک اسے اسی لڑکی کے بنگلے میں مختلف جگہ نظر آنے کا واقعہ یاد آیا۔ وہ اپنے کمرے سے اٹھا اور لان کی طرف چلنے لگا۔ لان میں لگے جھولے کو بغور دیکھتے ہوئے اس کے دماغ میں جھمکا سا ہوا اور اسے کچھ یاد آیا، ایسے جیسے کوئی لڑکی جھولے پر بیٹھی کھلکھلاتی ہنسی ہنس رہی ہے، جبکہ کوئی لڑکا کھڑا اسے جھولے دے رہا ہو۔ یکدم وہ حال میں واپس آ پہنچا۔ اس رات اسے تیسری منزل سے بھی کچھ آوازیں سنائی دی تھی۔ وہ فوراً تیسری منزل پر پہنچا اور بغور ہر چیز کا جائزہ لینے لگا۔ ایک بار پھر اس کے ذہن میں جھمکا سا ہوا اور جو منظر اسے یاد آیا وہ کچھ ایسا تھا۔ ایک لڑکا اور لڑکی کھڑے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ لڑکی نے سیاہ پیروں تک لباس پہن رکھا تھا۔ اسی بحث و تکرار کے دوران وہ لڑکا اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے۔ اتنے میں وہ توازن برقرار نہیں رکھ پاتی اور چیختی ہوئی اوپر سے نیچے جا گرتی ہے۔ وہ جیسے بکھلا کر ایک بار پھر حال میں واپس آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس لڑکی کی موت سے میرا کوئی تعلق ہے؟ جس لڑکے کی وجہ سے وہ حادثاتی موت مری ہے، کیا میں اسے جانتا ہوں؟ وہ اپنی پسینے سے بھری پیشانی کو پریشانی کے عالم میں مسلتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ ایسے واقعات کا اس کے لاشعور بیدار ہونا اس حقیقت کی طرف لمحہ بلمحہ لا رہا تھا۔ وہ اس ذہنی کشمکش میں مبتلا بدترین اذیت کا شکار تھا۔ اس رات ایکسیڈنٹ سے پہلے کیا ہوا تھا؟ وہ رونما ہونے والا حادثہ اسے سب کچھ یاد کروانے کے لیے کافی تھا۔ وہ خود کو بلا وجہ الجھاتا، نہ جانے کب تھک کر نیند کی وادی میں کھو گیا۔ رات کی ہولناکی ہر شے پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ پورا عالم گہری سیاہ تاریکی میں ڈوبا تھا۔ ایک خوفناک رات دلوں پر دہشت طاری کرتے ہوئے گریفن کے بنگلے میں داخل ہوئی تو یوں لگا جیسے سالوں پہلے دفن رازوں سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ تبھی تمام گھر کی لائٹیں پھڑ پھڑانے لگی۔ ہواؤں کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ ساتھ ہی کسی لڑکی کی درد میں ڈوبی سسکیاں ابھرنے لگی۔ اس کے رونے کی آواز دھیرے دھیرے بلند ہونے لگی۔ اسی آواز کو سن کر گریفن ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا۔ اٹھتے ہی جیسے ہی اس کی نظر دروازے پر پڑی تو وہاں خوفناک چہرے والی لڑکی سفید پتلیاں اس پر جمائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتا خون اسے مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ گریفن نے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ گریفن نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ نفرت اور غصے سے گھرائی اور ایک زوردار چیخ ماری جو گریفن کی سماعت چیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ لڑکی غائب تھی، جبکہ سامنے لگے کیلنڈر پر 17 اگست 2000 کی تاریخ درج نظر آئی۔ اس نے سامنے لگی وال کلاک پر دیکھا جہاں 12:10 کا وقت ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر دیکھنے لگا۔ وہ پھر ہیبت لڑکی سے تیسری منزل کی سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دی۔ وہ فوراً دوڑ کر اس کے پیچھے گیا۔ اوپر پہنچتے ہی اسے کسی لڑکے اور لڑکی کی باتیں کرنے کی آواز آئی اور وہ آوازوں کی سمت بڑھا تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی
ब्लैक मैक्सी में मलबूस खड़ी थी, जबकि उसके सामने एक लड़का उसके हाथ थामे खड़ा था। इस लड़के की पुश्त ग्रिफिन की तरफ थी, मगर जैसे इन दोनों को देखा अंदर तक कांप गया। एक बार फिर इन दोनों में बहस शुरू हुई। वो लड़की गुस्से से आगे बढ़ी और अचानक उसी लड़के ने उसका हाथ पकड़ा, जिसे वो झटके से छुड़वा कर 2 कदम पीछे हटी। पीछे हटते ही वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और ऊपर से चीखती हुई नीचे आ गिरी। उसके सर से खून बह बह कर सारे फर्श पर फैला था, जबकि उसका अपना चेहरा भी खून से भरा था। ग्रिफिन बेयकीनी से कहता पीछे पीछे हटने लगा। इसका दिमाग तेजी से माजी में पलटने लगा। वो बेयकीनी और तकलीफ से जमीन पर बैठ गया और आखिरकार वो 4 साल पहले होने वाले इस वाक़ये को याद करने में कामयाब रहा। ट्रीसा, ट्रीसा, ट्रीसा। उसके मुंह से बेख्तियार ये लफ्ज निकला। तभी उसके सामने मौजूद दीवार पर खून से कुछ लिखा जाने लगा। उसने कपकपाते हुए दीवार की तरफ देखा तो लरस गया। तुम्हें मरना होगा के अल्फाज पढ़कर यूं लगा जैसे वो अभी इन्हीं हकीकत में बदल देगी। तभी ग्रिफिन को उठाकर किसी ने इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। उसके जिस्म का जोड़ जोड़ हिल गया। एक बार फिर वो रेलिंग के साथ आकर टकराया तो उसके नाक मुंह से खून बहने लगा। इसने यूं ही तकलीफ से कराते हुए उठने की कोशिश की तो सामने मैले कुचैले ड्रेस में मलबूस लड़की अपने खौफनाक चेहरे के साथ खड़ी इसे घूर रही थी। वो सिर्फ एक हादसा था ट्रिसा, वो लड़खड़ाती आवाज में उससे कहने लगा। उसकी इस बात पर वो अपने सफेद गजबनाक पुतलियों वाली आंखें उस पर जमाए गराने लगी। उसी के साथ ग्रिफिन के जिस्म पर जगह जगह कट लगने लगे। वो तकलीफ से चीखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये कट उसके चेहरे पर लगने लगे। वो यूं ही चीखता तड़पता नडाल होने लगा। तभी वो उसके करीब आने लगा। मुझे माफ कर दो, वो उसे करीब आता देखकर कमजोर सी आवाज में बोला, मगर उसने अपने खौफनाक हाथ से उसका गला दबोचा और उसे घसीटकर उस जगह ले जाने लगी जहां वो खुद गिरकर मरी थी। ग्रिफिन को अपनी मौत पक्की मालूम होने लगी। उसने मजाहमत करनी छोड़ दी और खुद उसको हवाले कर दिया। तभी अचानक उस लड़की को झटका लगा और वो रुक गई। साथ उसकी हाथों की गिरफ्त ग्रिफिन की गर्दन पर ढीली पड़ने लगी। वो लड़की गराने लगी, मगर साथ ही तकलीफ का अंसर उसकी आवाज में वाज़ेह पाया गया। कुछ ही देर बाद वो धुआं बनकर गायब हो गई, जबकि ग्रिफिन जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। विलियम सीढ़ियां फलांगता इसे आवाजें देता ऊपर आ रहा था। ऊपर आते ही इसने ग्रिफिन को फटे हुए कपड़ों में जख्मी पाया। ग्रिफिन, क्या तुम ठीक हो? विलियम ने उसे सीधा करते हुए उसका चेहरा थपथपा कर उससे पूछा। मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। अटक अटक कर ये बात कहते हुए उसने आंखें बंद कर ली। ग्रिफिन ने आंखें खोली तो उसे अपना सर चकराता महसूस हुआ। उसने कराह कर दोबारा आंखें मूंद ली। तभी उसे एक मुतरन्नम आवाज सुनाई दी। ग्रिफिन, आर्या ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे पुकारा तो वो आंखें खोलकर उसे देखने लगा। शुक्र है तुम्हें होश आ गया, वो फिक्रमंदी से बोली। ग्रिफिन आर्या से कहने लगा, मैं कहाँ हूँ? वो हवास बाल करते हुए उससे पूछने लगा। तुम हॉस्पिटल में हो, उसने उसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। तभी विलियम अंदर दाखिल हुआ और शुक्र है तुम्हें होश आ गया, वो सीधा ग्रिफिन की तरफ बढ़ते हुए बोला और इसके गले लग गया। ग्रिफिन ने गले लगते हुए विलियम के कान में कुछ कहा तो वो आर्या की तरफ मुड़ा। तुम्हारा शुक्रिया आर्या, तुम काफी देर से यहाँ पर मौजूद हो, थक गई हो, अब तुम घर जाकर आराम करो, मैं हूं ग्रिफिन के पास। विलियम की बात सुनकर आर्या ने ग्रिफिन की तरफ देखा तो उसने भी उसे जाने का इशारा किया। वो ग्रिफिन को अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर कमरे से बाहर निकल गई। ग्रिफिन ने विलियम को बताया कि मुझे सब याद आ गया है, सब कुछ। वो 4 साल पहले उस बदतरीन दिन में होने वाले तमाम तर वाकयात विलियम को बताने लगा। 1 अगस्त 2007 का दिन ग्रिफिन अपने आबाई शहर में अपने आलीशान घर में पैकिंग कर रहा था। ठीक 2 घंटे बाद उसकी ट्रांसल्वेनिया के लिए फ्लाइट थी। तमाम पैकिंग करने के बाद वो आईने में अपना जायजा लेने लगा। इसने बगौर खुद को देखा, यूं जैसे खुद को अंदर से टटोल रहा हो। मैं जो करने वाला हूं क्या वो सही है? इसने जैसे खुद से सवाल किया। बदला वो लोग लेते हैं जिन्हें खुदा के इंसाफ पर यकीन ना हो। उसके जमीन ने जैसे उसे मलामत की। साथ ही उसी वक्त याद आया जब वो 12 साल का था
اور اس کے والدین کو اس گھر میں بے دردی سے مار دیا گیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ نفرت سے مڑا اور سامان لیے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ ٹھیک 10 بجے وہ ٹرانسلوینیا جانے والی فلائٹ میں سوار تھا۔ رات کو تقریباً 2 بجے ٹرانسلوینیا پہنچ کر اس نے ہوٹل میں قیام کیا۔ سفر کی تھکن کے باعث وہ آرام سے لیٹ کر سو گیا۔ دوپہر کے 3 بجے وہ ایک یونیورسٹی کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لڑکی کی تصویر تھی جس کا نام ٹریسا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑا ہر آنے جانے والے اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ٹریسا اپنا بیگ سنبھالتی ہاتھ میں فون پکڑے باہر آئی۔ وہ فوراً اسے پہچان گیا اور اس کے پاس پہنچا۔ ہیلو ٹریسا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کون ہو تم اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ چنگم چباتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ وہ اس بار جھنجھلا کر بولی، وہی جس کے ساتھ تم بچپن میں کھیلتی تھی۔ تمہارے ڈیڈ اور میرے ڈیڈ بہت اچھے دوست تھے، ہم ایک دوسرے کے گھر بھی آتے جاتے تھے۔ تمہیں یاد ہے وہ جھولا جو میرے گھر کے لان میں لگا تھا؟ جب تم اس پر بیٹھی تھی تو میں نے تمہیں جھولا دینا تھا۔ ہم ساتھ مل کر بہار کے موسم میں پھول اکٹھے کرتے تھے۔ گلاب کا پھول ہمیشہ میرے بالوں میں لگا دیتے تھے اور جب میں اتارنے لگتی تھی تو کہتے تھے مت اتارو، تم پیاری لگتی ہو۔ گریفن کی ادھوری بات ٹریسا نے کھوئے سے لہجے میں پوری کی تو وہ خوشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کہاں تھے تم گریفن؟ میں نے تمہیں ان تمام سالوں میں بہت یاد کیا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات ابھرے۔ اس نے اسے اپنے موم ڈیڈ کے قتل ہونے کا، یتیم خانے میں رہنے اور یہاں تک آنے کے تمام تر واقعات سنا ڈالے۔ وہ اس کے موم ڈیڈ کے ڈیتھ کا سن کر رنجیدہ ہو گئی اور اس سے تعزیت کی۔ کچھ دیر یوں ہی پچھلی باتیں کرنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آؤ گریفن، میں تمہیں اپنا گھر دکھاؤں۔ وہ اس کی بات سن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک شاندار بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ یہ گھر میرے پیارے ڈیڈی نے میرے لیے لیا ہے، ٹریسا اسے یہ کہتی بنگلے میں داخل ہونے لگی تو گریفن کے تاثرات ناگواری میں بدلے۔ وہ اس سے باتیں کرتی اس سے پورا بنگلہ دکھانے لگی۔ میرے ڈیڈ بہت اچھے ہیں، وہ اس دنیا کے سب سے رحم دل، نیک اور ایماندار انسان ہے۔ گریفن نے سوال کیا، تمہارے موم ڈیڈ نے میری موم ڈیڈ کا ذکر کبھی تم سے نہیں کیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ وہ دونوں تو بہت اچھے دوست تھے نا؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ نہیں، کبھی نہیں کیا، وہ مختصر بولی۔ اس دن کے بعد سے ہر روز ان دونوں کی ملاقات ہونے لگی۔ گریفن جب اس کے گھر جاتا وہ اسے نیلے رنگ کا کافی گریفن اور ٹریسا گھنٹوں بیٹھے رہتے اور پرانی باتوں کو انجوائے کرتے۔ ٹریسا کو بچپن سے ہی جھولا جھولنے کا بے حد شوق تھا جس کے باعث اس نے لان میں جھولا لگایا ہوا تھا۔ ٹریسا جب بھی جھولے پر بیٹھتی گریفن اسے لازمی جھولا دیتا۔ جب بھی وہ ایسا کرتا وہ ہمیشہ کھلکھلا کر ہنستی۔ ان دونوں میں دن بدن دوستی بڑھتی گئی اور گریفن کو جیسے اپنا منصوبہ مکمل ہوتا دکھائی دیا۔ ٹریسا اب اس کے بغیر ایک پل بھی نہ رہتی تھی اور یہ بات وہ بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ ٹریسا اپنے ڈیڈ کو گریفن کے بارے میں بتانے والی تھی اور یہ بھی کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر گریفن کو اپنا سارا کام اس سے پہلے کرنا تھا۔ 17 اگست 2007 12:10 پر گریفن نے ٹریسا کے بنگلے کے باہر گاڑی روکی۔ وہ دونوں پارٹی سے لوٹے تھے۔ ٹریسا اپنی خوبصورت میکسی سنبھالے گاڑی سے اتری اور اندر جانے لگی۔ گریفن کے تاثرات یکدم بدلے اور وہ اپنے بلیک کوٹ گاڑی میں چھوڑ کر ہاتھ میں ایک فائل پکڑے اندر داخل ہو گیا۔ وہ اندر پہنچا تو ٹریسا اپنے بلیک میکسی نیچے سے ہاتھوں سے اٹھائے تیسری منزل پر جا رہی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جب وہ تیسری منزل پر پہنچا تو ٹریسا اس کی طرف پشت کیے دور پہاڑوں کے اوپر چمکتے دھمکتے چاند کی روشنی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ گریفن نے فائل ایک طرف رکھی اور اس طرف بڑھ گیا۔ ٹریسا اس کے قدموں کی آواز پر مڑی اور گریفن کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ اس وقت وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھا۔ گریفن، جانتے ہو تمہاری آنکھیں کس قدر دلکش اور دل فریب ہیں؟ میں جب بھی ان کو دیکھتی ہوں ان کے سحر میں کھو جاتی ہوں۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور میں چاہتی ہوں ہم دونوں شادی کر لیں۔ کل میرے موم ڈیڈ آنے والے ہیں۔ وہ پرجوش لہجے میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ گریفن کے چہرے پر یکدم سختی آ گئی اور اس نے ایک جھٹکے سے ٹریسا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اس کے ایسے رد عمل پر کچھ بھی نہ سمجھ سکی تھی۔ میں جو کرنے والا ہوں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ تمہیں سب سچائی بتا دوں، وہ نفرت سے بولا تو وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ہکا بکا سی رہ گئی۔
میں یہاں تم سے شادی کرنے نہیں آیا، بلکہ اس صفاق انسان سے بدلہ لینے آیا ہوں جس نے میرے موم ڈیڈ کو موت کی گھاٹ اتارا اور 12 سال کی عمر میں مجھے یتیم کر دیا۔ وہ صفاق آدمی تمہارا ڈیڈ ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ جھوٹ، وہ ایک دم چلائی۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ گریفن غصے سے دھاڑا اور وہ خاموش ہو گئی۔ گریفن نے کہا کہ تمہارا باپ میرے ڈیڈ کو ورغلا رہا تھا۔ جس کمپنی کے ساتھ ان دونوں کی پارٹنرشپ تھی وہ دھوکے سے اس پر قبضہ کر لیا اور 50-50 حصہ بانٹ لے، مگر میرے ڈیڈ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا نہیں چاہتے تھے، مگر تمہارا باپ مسلسل انہیں زور دیتا گیا کیونکہ ان کی رضامندی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ حد سے بڑھ گیا تو میرے ڈیڈ نے تمہارے باپ کی اصلیت اس کمپنی کے مالک کو بتا دی اور اس کے بعد تمہارا باپ میرے ڈیڈ کو دھمکاتا رہا اور پھر ایک دن اس نے چند آدمیوں کے ذریعے میرے ڈیڈ اور موم کو قتل کروایا۔ میں اس وقت پاس کے جنگل سے پھول توڑنے گیا تھا، اس لیے بچ گیا۔ 12 سال کی عمر میں مجھے ماں باپ کے سائے سے محروم کر دیا۔ میں نے بالغ ہونے تک کی زندگی یتیم خانے میں گزاری اور پل پل یہی سوچا، اس صفاق انسان سے انتقام ضرور لوں گا۔ تبھی مجھے تمہارے متعلق معلوم ہوا کہ تم ٹرانسلوینیا میں ہو۔ میں کسی کو بتائے بغیر تمہارے پاس آ گیا کیونکہ تمہارے باپ کو اس بھری دنیا میں پیسوں سے زیادہ پیاری ایک شے ہے اور وہ ہو تم۔ جھوٹے مکار انسان، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ بات سچ ہے، اس فائل میں سب ریکارڈ موجود ہے۔ تمہارے باپ کا جرم ثابت کرنا ہے۔ اگر میں اسے عدالت لے جاؤں تو وہ اسے سزا سنائیں گے، مگر میں اسے وہ دکھ دینا چاہتا ہوں جو اس نے مجھے دیا ہے۔ اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے میں اسے بتانا چاہتا ہوں، اسے محسوس کروانا چاہتا ہوں۔ کیسے محسوس کراؤں گا؟ جب اسے پتا چلے گا کہ اس کی محبوب بیٹی کہیں غائب ہو گئی ہے، وہ اس کی یاد میں دن رات تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ میں اسے سسکتے ہوئے مرنا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر تم فکر مت کرو، میں تمہیں صرف قید کروں گا تب تک کے لیے جب تک تمہارا باپ مر نہ جائے۔ تمہیں جان سے نہیں ماروں گا کیونکہ میں تمہارے باپ کی طرح قاتل نہیں ہوں۔ وہ قہر آلودہ لہجے میں بولا تو وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہٹنے لگی۔ تم جھوٹے ہو، میرے موم ڈیڈ ایسے نہیں ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ جو ثبوت لیے تم پھر رہے ہو سب فریب اور دھوکہ ہے۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ کر بولی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگنے لگی۔ اچانک گریفن نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم میری پوری بات سنو، وہ پھنکار کر بولا۔ ٹریسا نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور تیزی سے قدم اٹھاتے پیچھے ہٹنے لگی۔ پیچھے ہٹتے ہی وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اس کا ایک پیر فضا میں آیا تو توازن کھوتے ہوئے وہ چیختی ہوئی نیچے گر گئی۔ گریفن اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے دوڑا مگر وہ نیچے گر چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے اور فرش میں خون بک رہا تھا۔ ٹریسا، وہ اس کے چہرے کو ہلاتے ہوئے اسے پکار رہا تھا مگر وہ ساکت تھی۔ بلا شبہ وہ مر چکی تھی۔ اسے چیک کرتے وقت گریفن کے کپڑوں اور ہاتھوں پر اس کا خون لگا ہوا تھا۔ یہ مر چکی ہے، میں نے اسے مار دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف حادثہ تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں قاتل نہیں ہوں۔ وہ شدید بکھلاہٹ میں خود کلامی کرتا اس کے قریب سے اٹھا اور اندھا دھند باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ 12:50 وہ انتہائی گھبرایا ہوا اور خوف زدہ بھاگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر خون لگا تھا۔ ہوائیں کافی شدت سے چل رہی تھیں۔ وہ بدحواس سا ایک گلی میں داخل ہوا جہاں آمنے سامنے 2 دکانیں تھیں، ایک گٹار کی اور دوسری جوتوں کی۔ ٹریسا ہمیشہ ان جوتوں کی دکان سے جوتے خریدتی تھی۔ وہ جیسے ہی اس گلی میں داخل ہوا ایک کار ڈولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ شاید اس کا ڈرائیور زیادہ پی کر گاڑی چلا رہا تھا۔ جو کار روڈ سے گلی میں آ پہنچی تھی۔ شدید ڈر اور بکھلاہٹ کے باعث وہ خود اس سے بچ نہ پائے اور وہ اس سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے کے بعد گریفن اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا اور آج یہ سب یاد آنے پر شدید پچھتاوے کے اور کچھ نہ تھا۔ ٹریسا کی روح اس بنگلے میں بھٹکتی تھی، وہ مجھے مارنا چاہتی تھی۔ گریفن اسے حقیقت بتاتے ہوئے مایوس لہجے میں بولا۔ وہ صرف ایک حادثہ تھا گریفن، تم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ ولیم نے اسے تسلی دی۔
وہ مجھے مارنے والی تھی، پھر اچانک غائب کیسے ہو گئی؟ گریفن کو آخری منظر یاد آیا تو اس نے ولیم سے پوچھا، تمہیں یاد ہے جب ہم بران کیسٹل گھومنے گئے تھے تو ہمیں وہاں گل ملا تھا، ہمارے کالج کا دوست؟ تم تصویر لینے میں مصروف تھے۔ جب باتوں ہی باتوں میں اس نے بتایا تھا کہ اس کے انکل عامل ہیں۔ جب تم نے مجھ سے ٹریسا کی روح بٹنے کا ذکر کیا، میں نے اس سے مدد کی درخواست کی۔ اس نے حامی بھر لی اور اپنے انکل سے بات کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے مجھے پڑھائی شدہ کیل دیے اور میں اسے اس بنگلے میں لگا دوں جہاں وہ روح بھٹکتی ہے۔ میں نے جیسے ہی تمہارے بنگلے میں کیل ٹھوکے، وہ تمہیں نقصان پہنچائے بغیر غائب ہو گئی۔ ولیم کے بتانے پر اسے تمام بات سمجھ آ گئی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ٹریسا کا بنگلہ ہماری کمپنی کے پاس کیسے آیا؟ گریفن نے ولیم سے اگلی بات پوچھی۔ جن دنوں تم ٹرسٹوینیا آئے تھے تب ٹریسا کا باپ تمہاری کمپنی کا پارٹنر تھا، جو اپنی بیٹی کے اچانک خودکشی کرنے کے غم میں سسک کر مرا، اور مرنے سے پہلے وہ تمہاری کمپنی کو، جس کی برانچ ٹرانسٹوینیا میں بھی تھی، اپنا بنگلہ دے گیا۔ میں اس کا نام تو نہیں جانتا، مگر تمہارے کہنے پر جب میں نے اس بنگلے کی معلومات حاصل کی تو جو نام میں نے پڑھا وہ شاید اس کا تھا۔ ولیم نے ٹیبل سے فائل اٹھا کر گریفن کو نام دکھایا۔ یہ ٹریسا کا باپ ہی ہے۔ فکر مت کرو گریفن، میرے ساتھ چلو، گل کے انکل ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ ولیم نے اسے حوصلہ دیا تو وہ پریشانی سے بیٹھا سر ہلانے لگا۔ وہ دونوں اس وقت گل کی بتائی جگہ پر موجود تھے۔ اس کے مطابق یہ چھوٹا سا بوسیدہ گھر اس کے انکل کا تھا۔ کچھ دیر بعد گل بھی وہاں پہنچ گیا اور انہیں لے کر گھر میں داخل ہوا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ دونوں اس کے پیچھے چلتے ہوئے آخری کمرے میں پہنچے، جہاں دیواروں پر جگہ جگہ کئی عجیب و غریب تصویریں اور مختلف زبان میں لکھی عبارتیں درج تھیں۔ پورا کمرہ بے شمار کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک بزرگ بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ گل نے ان دونوں کو لے کر ان کے پاس پہنچا۔ انکل، گریفن ایک پریشانی میں مبتلا ہے، کیا آپ اس کی مدد کر دیں گے؟ گل نے اپنے انکل سے کہا۔ بتاؤ گریفن، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ گریفن نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ بابا جی نے کہا، فکر مت کرو، میں جانتا ہوں اس کو کیسے حل کرنا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ کچھ چیزیں لیے ان کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ صرف میں اور گریفن ہی اندر جائیں گے، باقی تم سب باہر کھڑے ہو۔ کے بنگلے کے باہر کھڑے ہو کر انہیں باہر رکنے کا اشارہ کیا اور گریفن کو لے کر اندر چلے گئے۔ انہوں نے اپنے اور گریفن کے گرد حصار باندھا اور کچھ بڑبڑانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا بنگلہ ہلنے لگا، ایسے جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ساتھ ہی انتہائی تکلیف دہ اور خوفناک آوازیں ہر سو ابھرنے لگی۔ اچانک ان کے سروں کے اوپر جلتی لائٹس بند ہو گئی اور پھر دوبارہ چل گئی۔ گھر کی تمام در و دیوار پر ٹریسا کے ساتھ پیش آنے والا ہر واقعہ خون سے لکھا تھا۔ میں سب جانتا ہوں ٹریسا، مگر یہ سب صرف ایک حادثہ تھا۔ بابا جان کی بات پر ایک دم اتنی تیز ہوائیں چلی کہ گویا انہیں اڑا ہی لے جائیں گی۔ اسی کے ساتھ پھڑپھڑاتی ٹارچ کی روشنی میں ٹریسا اپنی سفید پتلیوں والی آنکھوں اور خون آلودہ چہرے کے ساتھ دکھائی دی اور غائب ہو گئی۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، تمہارے باپ نے ظلم کیا تھا، تم صرف حادثاتی طور پر ماری گئی، انہوں نے نرمی سے کہا۔ تبھی دیوار پر خون سے کچھ لکھا جانے لگا۔ میں بے قصور تھی، جرم میرے باپ کا تھا، بے شک انجانے میں ہی صحیح گریفن نے مجھے مار تو ڈالا۔ یہ پڑھتے ہی گریفن کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اسے واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہاں، تم نے صحیح کہا، تم بے قصور تھی، مگر یہ اس وقت اس قدر جذباتی تھا، اس بات کو سمجھ نہیں پایا۔ ایک انسان کا گناہ اس کی نسلیں بھگتتی ہیں۔ تمہارے ڈیڈ نے اس کے موم ڈیڈ کو مار ڈالا، مگر پھر بھی وہ تمہیں مارنے نہیں چاہتا تھا، وہ تمہیں صرف قید رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دل میں رحم رکھا، اب تم بھی اپنے دل میں رحم رکھو، اسے معاف کر دو۔ یہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اور اسے پچھتاوا بھی ہے۔ یہ تمہاری دنیا نہیں ہے، تم نے خود پر ظلم کر رکھا ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اسے معاف کر دو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ مجھے معاف کر دو ٹریسا، گریفن نے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی، مگر وہ بضد تھی، وہ اس کی جان لے کر ہی رہی۔ ایک بے گناہ لڑکی کی روح کو صرف انتقام کی طلب تھی۔ بابا جی نے کچھ مخصوص عمل دہرائے، جس کے نتیجے میں وہ انتہائی غضب میں آ گئی۔ ادھر ادھر موجود چیزیں اڑ اڑ کر ارد گرد ٹکرانے لگی، جبکہ ٹریسا اپنا خوفناک ہاتھ لمبا کیا آثار کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے گریفن کو دبوچنا چاہ رہی تھی۔ تبھی
बाबा जी ने रूह की आखिरी मंजिल तय करने का अमल पड़ा तो तमाम बंगले में धुआं फैल गया और तमाम लाइटें बंद हो गई। उसी वक्त दोबारा लाइटें चली, वो जा चुकी थी। बाबा जी ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इसने बगौर बंगले को देखा और बाबा जान के साथ बंगले से बाहर आ गया ताकि विलियम और गिल को तमाम तर वाकयात बता सके। के बाद ग्रिफिन ने ट्रांसलोवेनिया से वापस जाने का फैसला किया। उसे वादे के साथ वो आइंदा कभी ट्रांसलोवेनिया नहीं आएगा। ग्रिफिन, तुम हमेशा की तरह आज भी लेट हो। विलियम ने झंझलाकर तीसरी बार घड़ी देखते हुए उसके कमरे से बाहर से आवाज दी। वो तैयार तो हो चुका था मगर वो अपने मॉम डैड की तस्वीर देख रहा था। मैं शादी कर रहा हूँ मगर मॉम डैड आप दोनों यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। मैं इस कमी को पूरा नहीं कर सकता, वो गमगीन लहजे में बोला। तभी विलियम के दोबारा आवाज देने पर उसने तस्वीर एक तरफ रखी और बाहर निकल पड़ा। रात को वो अपनी दुल्हन को लिए उस आलीशान बंगले में दाखिल हुआ। उसकी मोहब्बत दुल्हन के रूप में सजी सवरी दुनिया की हसीन तरीन लड़की लग रही थी। लॉन के आगे से गुजरते वक्त आर्या की नजर लॉन में लगे झूले पर पड़ी और आर्या ने कहा, कितना खूबसूरत झूला है। वो अपना अरूसी लिबास संभालते जाकर झूले पर बैठ गई। तभी ग्रिफिन ने उसे झूला दिया। वो खिलखिलाकर हंसी। ये हंसी खुशगवार जिंदगी का आगाज थी। फ्रेंड्स, आपको मेरी ट्रांसलोवेनिया की स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरी नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।